اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یا علی مظہر آیات تمہیں مان گئے، یا علی مظہر آیات تمہیں مان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ اور دوسرا اشعار ہیں دوسرے، خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، سب نے سنا ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی ہوا تو جہنم میں جائے گا، کعبے میں بھی ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ سلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ افتخار عارف صاحب کا کلام آج سب لوگ ہیں، لہذا اس کو تکرار کر رہا ہوں۔ کیا خوب آپ نے جناب عباس اور جناب عباس کے علم کے بارے میں بیان کیا۔ مظہر خوشنودیِ داور علم عباس کا، مظہر خوشنودیِ داور علم عباس کا، ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا، ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا، کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا، کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا۔ ہم غلامان در مشکل کشا مشکل کے وقت، ہم غلامان در مشکل کشا مشکل کے وقت، چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا، چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا۔ کون جو جانے روز عاشوراء فراز نور سے، کون جانے روز عاشوراء فراز نور سے، دیکھتے ہو فاتح خیبر علم عباس کا، دیکھتے ہو فاتح خیبر علم عباس کا۔ مائل پرواز رہتے ہیں فضا کیسی بھی ہو، مائل پرواز رہتے ہیں فضا کیسی بھی ہو، ہم علی والوں کے شہ پر ہے علم عباس کا، ہم علی والوں کے سر پر ہے علم عباس کا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
احمدہ استتماما لنعمتہ واستسلاما لعزتہ واستعصاما من معصیتہ واستعینوا فاقة الى کفایتہ فإنه أرجح ما وزنا وأفضل ما خزنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتهنا مساسها معتقدا نتمسك بها أبدا ما أبقانا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات عزیزان محترم، عزاداران امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے. ہمارا پرسہ وقت کے امام قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں حاضر ہے. مولا ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیے. یہ عزاداری، یہ نوح و بکا، یہ مرثیہ، یہ شیون و شین، یہ ایک تحریک کو آگے بڑھانے کا سسٹم ہے. یہ سسٹم، یہ طرز تفکر جو پیدا ہوا ہے ہماری قوم میں، اس کی وجہ اس وقت پتہ چلی کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تھے، اور واقع معراج میں جب رسول اللہ پہنچے اور وہاں پر بتایا گیا کہ آپ کے لال حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا، تو وہ ڈیٹیل نہیں پڑھنا ہے. پیغمبر نے سوال یہ کیا تھا کہ جب ہم لوگ کوئی نہیں ہوں گے تو میرے لال حسین پر کون گریہ کرے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے محمد، ہم ایک قوم کو خلق کریں گے جو تمہارے لال حسین پر گریہ کرے گی، ماتم کرے گی، مجلس کرے گی، نوحہ پڑھے گی. سمجھ میں آیا؟ آرزو مصطفیٰ کا نام ہے شیعہ، تمنائے زہرا کا نام ہے شیعت.
یہ مکتب جعفری یوں ہی ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ گیا ہے. اس مکتب جعفری تک پہنچنے کے لیے بہت جتن کرنا پڑے. تاریخ گواہ ہے کہ اس مکتب جعفری کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے بچایا ہے. اسلام میں پہلا آتنکواد جو ہوا 3 جمادی الثانی کو، پہلے آتنکوادی نے اپنا آتنک پھیلایا. رسول کی اکلوتی بیٹی کے دروازے پر لا آگ اور لکڑیاں جمع کر دیں، اور ظلم کی انتہا نہ رہی کہ رسول کی ایک اکلوتی بیٹی، اس کے رخسار پر تماچے مارے. آتنکواد نے، ٹیررسٹ نے انتہا یہ کر دی کہ دروازے کو جلا کر سیدہ پہ گرا دیا. وہ دروازہ جب گرا تو سیدہ در اور دیوار کے بیچ میں پس گئی. وہ ڈیٹیل نہیں پڑھنا ہے مجھے. آتنکوادیوں نے، تاریخ کے امت مسلمہ کے ان آتنکوادیوں نے تیسرا آتنک جو مچایا وہ کیا تھا؟ علی کے گردن میں رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے دربار تک لے گئے اور مجبور جناب سیدہ کو اس بات پہ کر دیا کہ جناب سیدہ دربار میں گئی ہیں، اور اس آتنکواد کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کیا. یہ پہلا آتنک کا جو سسٹم تھا وہ مدینے میں پیش آیا. مدینہ بھی رسول اللہ کا شہر، مسکن و مدفن مدینہ. تاریخ کا دوسرا آتنکواد جو پھیلا ہے وہ مسجد کوفہ میں پھیلا. مسجد کوفہ میں کوفے کے بام و در یہ پکارے علی علی، مارے گئے امام ہمارے علی علی. دوسرا آتنکواد جو پھیلا، اگر وہ پہلا آتنکواد نہ ابھرتا تو یہ آتنکواد پیش نہ آتا، یہ آتنک پیش نہ آتا. لیکن اس آتنک کے بعد میں دوسرا آتنکوادی ابن ملجم کی صورت میں اور سازش کرنے والوں میں معاویہ بن ابو سفیان کی صورت میں، اور جو ذریعہ بنی ہے وہ قطامہ نام کی ایک بدکار عورت بنی کہ جس کے فریب میں ابن ملجم آ گیا. یہ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، لیکن امیر المومنین نے وہیں ایک پیشن گوئی کی تھی، اے ابن ملجم تو میرا قاتل ہوگا ایک دن. یہ کہتا ہے کہ وہ دن نہ آئے جس دن میں آپ کا خون بہاؤں. کہا نہیں، یہ حقیقت ہے. اور عالم علم لدنی کے منہ سے اگر کچھ نکل جائے تو وہ کوئی عام کلام نہیں ہوتا، وہ کلام اللہ ہوتا ہے. امام کی پیشن گوئی جو تھی وہ الہی پیشن گوئی، اپنے قاتل کو مشخص اور معین کر دیا. انشاءاللہ ذکر کروں گا. جس آیت کو آپ کے سامنے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں ارشاد احدیت ہو رہا ہے. اللہ کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ابو بصیر نے تفسیر کو بیان کیا. ابو بصیر سے تفسیر اس آیت کی جب تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں نے رئیس مکتب جعفریہ
امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ امام نے فرمایا اس آیت میں کتاب سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے ہدی للمتقین، متقین سے مراد شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. کیوں نہ ہو، جہاں پر علی کا نام لیا جائے گا، جہاں پر علی کا ذکر کیا جائے گا، اور جو لوگ علی کا ذکر کریں گے تو وہ لوگ وہی تو ہوں گے جو متقین ہوں گے. منافق کافر تو اس کے چہرے سے آیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کے چہرے سے آیا ہو جاتا ہے. لیکن متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. عزیزان محترم، علی کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی. فاتح خیبر و خندق علی، فاتح نہروان علی، اس کے گردن میں رسی باندھی جائے اور اس کی جو شہادت پیش آئی، دشمن نے علی کے پیچھے سے وار کیا ہے. علی کی شجاعت کے بارے میں اسے اندازہ تھا کہ یہ حیدر کرار ہے، میدان سے فرار نہیں ہے، لہذا اس کرار کے سامنے جو جائے گا وہ مارا جائے گا. لہذا منصوبہ بندی جو ہوئی ہے، آتنکواد کی جو منصوبہ بندی ہوئی ہے، وہ بڑی سسٹمیٹک منصوبہ بندی ہوئی ہے. عزیزان محترم، عبداللہ ابن عباس چچیرے بھائی ہیں امیر المومنین کے. ایک شخص آتا ہے آپ کی خدمت میں، کہتا ہے، اس لیے آتا ہے وہ چونکہ آپ نے تاریخ کو جب آپ مطالعہ کریں گے، ہسٹری کے جب مطالعہ کریں گے تو اس میں ملے گا کہ مسلمانوں میں سب سے پڑھا لکھا شخص جس کو مانا جاتا ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہیں. شخص آتا ہے کہتا ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ اگر آپ کا تقابل، آپ کا مقابلہ، جنگ والا مقابلہ نہیں، دو چیزوں کو رکھا جائے، جیسے حسین بیٹھے ہوں، محمد بیٹھے ہوں، دو لوگوں کو رکھا سامنے، ہم نے بٹھا دیا جائے اور پوچھا جائے کہ ان سے کچھ سوال ہوں، ان سے کچھ سوال ہوں، اور اس کے بعد ہم کسی تیسرے سے پوچھیں کہ ان دو میں سب سے زیادہ کس نے سوالوں کے جواب صحیح دیے، تو اس کو کہتے ہیں تقابل. کہا آپ کے اور علی کے بیچ میں اگر تقابل کیا جائے تو عالم کون ہے، سب سے پڑھا لکھا کون ہوگا؟ امیر المومنین جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تم نے بات ایسی کی ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو. پھر سوال کرتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ قطرہ اور سمندر جو آپ نے کہا ہے، احمق اگر اس کو یہی سمجھ میں آیا تھا کون قطرہ ہے کون سمندر ہے تو آگے کا سوال کرتا ہی نہ، لیکن اس نے سوال پھر کیا، کہا یہ بتائیے کہ اس میں آپ اور علی کے بیچ میں کون قطرہ ہے کون سمندر ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں علی سمندر ہے، ہم قطرہ بھی نہیں ہیں. اس لیے جو ہمیں علوم حاصل ہوئے ہیں
وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل ہوئے۔ سمجھ میں آیا کہ عالم الناس کون تھا؟ یہ اس واقعے کو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مستدرک میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ علی عالم الناس ہے۔ علی وہ ہیں کہ جب منبر پہ جاتے تھے تو کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھنا ہو جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سنیے، جوانوں کے لیے مزہ آئے گا، بچوں کو بھی اچھا لگے گا اور کچھ حاصل بھی ہو جائے گا۔ خوارج کون تھے؟ خوارج وہ تھے کہ جو امیر المومنین کو صفین میں چھوڑ کر اور علی کی مخالفت کر کے اور چھوڑ کر رفع دفع ہو گئے تھے۔ ان کو کیا کہا گیا وہاں پہ؟ خوارج۔ خوارج کا گروہ ہوتا نہیں، گروہ ہر جگہ ہو جاتا ہے، گروہ بازی، گروپ بازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جماعت میں نہیں ہے، لیکن بعض جگہ کے اوپر ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نہ کرے ایسا نوبت آئے کہ جو گروپ بازیاں بن کے سامنے آ جائیں۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد سلامتی کے لیے۔ خوارج نے کہا علی جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پوچھو جواب دے دیں گے، جو پوچھو جواب دے دیں گے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سوال کیا جائے۔ سب سوالوں کے بیچ میں کہ سوال کوئی ڈھونڈے تو بھائی، ان کو سوال بھی تو کوئی ملے۔ عام انسان سے سوال کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، سوال کرنا ہے کس سے؟ علی ابن ابی طالب سے سوال کرنے کے لیے گئے سب لوگ۔ رات میں خوب جگ جگ کے سوال تلاش کیا، لیکن کسی کو نہیں ملا۔ ایک کو ملا، کہا مل گیا مجھ کو۔ اچھا، بڑا خوش ہوا۔ اچھا، کسی کو، ایک آدمی کو جب سب کو نہ ملے اور وہ چیز ایک آدمی کو مل جائے تو وہ تو پھول کے غبارہ ہو جاتا ہے، اور وہ بتاتا نہیں ہے، اس لیے بتائے گا تو راز فاش ہو جائے گا، ہے نا؟ ہوتا نہیں ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم کو مل گیا ہے۔ کہا اچھا مل گیا ہے، کہاں کہیں توڑ تو نہیں ہے؟ کہا توڑ نہیں ہو سکتا۔ کہا چلو علی کے پاس۔ کہا چلو علی کے پاس۔ آئے، کہتے ہیں یا علی، پہلا سوال جو ہوتا ہے ان کا جو کرتے ہیں، شروعات جو کرتے ہیں، کہتے ہیں یا علی، آپ ہر سوال کا جواب جیسے ہی سوال شروع ہوتا ہے آپ جواب دے دیتے ہیں، کم از کم کچھ سوچ تو لیا کریے۔ علی نے جواب دیا، ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں تیرے؟ کہا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5 انگلیاں۔ کہا سوچا تھا تو نے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں؟ کہا ہر وقت یہ انگلیاں ہاتھ میں ہی تو یہ انگلیاں ہر وقت دکھائی دیتی ہیں، تو اس کے بارے میں سوچنے کی کیا بات؟ کہا تمہارے ہاتھ میں انگلیوں کو ہر روز احساس کرتے ہو، کہتے ہو ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں۔ علی کے سامنے پوری کائنات ایسے ہی کھڑی ہوئی ہے، جو چاہو جہاں سے چاہو سوال کر سکتے ہو، ہم تمہیں جواب دینے والے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا یا علی، اب آئے بھائی سوال پہ۔ کہا کہ علی، ہمارے ہاں ایک بکری ہے اور ایک کتا ہے، ان 2 بکری کتے سے مل کے اور ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کتاب کوکب دری میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، اور بڑی کتاب، واضح کتاب ہے کوکب دری، امیر المومنین کی لاجواب کتاب۔ کہا یہ پیدا ہو گیا ہے، مولا اس کو اگر ہم کتا مان رہے ہیں تو نجس ہے، بکری مان رہے ہیں تو پاک ہے، لیکن مولا پتہ نہیں چلتا ہے کیا؟ علی نے کہا ایک کام کرو۔ ایک کام کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا اس کے سامنے گوشت رکھو اور گھاس رکھو۔ دیکھیں علی کی زیرکی اور ہوشیاری علی کی، اور علی کے علم کو آپ دیکھیں، علی نے کہاں سے کہاں پہ سوال لا کے ڈال دیا اور کہاں پہ لا کے پٹکا اس کو۔ کہا دیکھو گوشت رکھو اور گھاس رکھو،
اگر گوشت کھائے تو کتا اور گھاس کھائے تو بکری. کیا کبھی گھاس کھاتی ہے اور کبھی گوشت کھاتا ہے؟ کہا اچھا یہ ہوتا ہے. کہا اچھا آپ یہ آگے بڑھ جاؤ. دیکھو پانی اس کے سامنے رکھو, پانی چاٹ کے پیتا ہے یا پانی منہ سے پیتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ہوتے نہیں, کھانے کو بھی منع کیا گیا ہے, چاٹ کے مت کھاؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پلیٹ کو کھانے کا احترام ہے. ہم اور حیوانوں میں اور ہم میں فرق ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی کو رکھو, چاٹ کے پیے تو کتا اور منہ سے پیے تو بکری. کہا مولا میں نے یہ بھی دیکھا, علی میں نے یہ بھی دیکھا. مولا کہاں گئے تھے وہ ہماری دشمن علی کے. کہا یہ بھی دیکھا ہے میں نے, کبھی پانی چاٹ کے پیتے ہیں اور کبھی منہ ڈال کے پیتے ہیں. کہا اچھا یہ بھی دیکھا ہے؟ کہاں یہ بھی دیکھا. کہ تو ایک کام کر کے اور دیکھا ہوگا, ایک چیز اور دیکھی. کہا کیا یار بتائیے یا علی. کہا دیکھو پیچھے پیر کر کے پچھلے پیروں کے اوپر بیٹھتا ہے یا آگے کے پیروں کو موڑ کے بیٹھتا ہے. اگر پیچھے کے پیروں کے بل بیٹھے تو کتا, آگے کے پیر توڑ کے بیٹھے تو بکری. کا کبھی پیچھے کے پیر دبا کے بیٹھتا ہے کبھی آگے. سمجھ میں آیا آپ کو کہاں تک کے لیے امیر المومنین لے کے ان کو کہاں سے کہاں تک کی لے کے آ گئے. اچھا یہاں تک کہ یہ بھی تم نے دیکھ لیا, یہ بھی ٹیسٹ کر لیا. کہاں یہ بھی ٹیسٹ کر لیا. کہا ایک کام کرو, ایک کام کیا ہے. کہا کیا یا علی بتائیے. کہا پیٹ چاک کرو, اگر آتے نکلے تو کتا اور اگر اوجری نکلے تو بکری. سمجھ میں آیا آپ کو. علی نے کہاں سے لا کے, اب کیا کریں, اب تو سوال کا جواب نہیں ملنا ہے, اس لیے کہ ابھی تک کی پیٹ کو کاٹا نہیں. علی نے آ کے ایسی جگہ کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. تم اپنے علم کا اظہار کر رہے تھے, علی کے علم کے سامنے کسی کا علم ٹکنے والا ہے ہی نہیں ہے. سلام بھیجے محمد و آل محمد پر. سمجھ میں آیا آپ کو کہاں پہ لائے امام. ہمارے یہاں کہتے تھے کہ یہ بھی کر کے دیکھ لیا, یہ بھی کر کے. اچھا تو تم اتنے بڑے ڈاکٹر ہو کہ ہر چیز تو لو دیکھو. اب پیٹ تو کاٹا نہیں تو کیسے کہتے یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے. اس لیے کہ ابھی تک جتنا بول رہے تھے جھوٹ ہی بولتے ہوئے آئے تھے نا. ایک من گڑنت کہانی کو پیش کر رہے تھے علی کے سامنے. لیکن علی جانتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے تمام زمین اور آسمان کے راستوں کو اور دنیا میں جو ہو رہا ہے ان کا سب کو ہمیں علم ہے. امیر المومنین کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں. جناب سلمان سے ایک واقعہ, اور آپ کی زحمت بس جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں. کوئی تھکا تو نہیں ہے؟ اگر تھکا نہیں تو سلوات تیز بھیجیں گے تو ہم کو سنائی دے گی, اور اگر تھک گئے تو آواز دھیمی آواز سے سلوات ہوگی. ابھی دیکھ لوں گا. سلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر اور ایک شخص آیا دوڑتا ہوا شخص آیا. وہ کہتا ہے یا علی. علی کہاں ہے؟ کہا علی وہاں بیٹھے ہوئے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہاں بیٹھے ہوئے. وہ شخص حاضر ہوا امیر المومنین کی بارگاہ میں. مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کہا مولا میں بہت پریشان ہوں, بہت ٹینشن ہوں. کہتے ہیں کہ اس بات تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ سب سے خراب ٹینشن جو ہوتا ہے وہ گھرواس کا ٹینشن ہوتا ہے, فیملی پرابلم. علی کے پاس میں آیا شخص, سوال کیا ہے؟ مولا نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا مولا فلاں شخص نے ہماری بیوی کو کے ساتھ میں تجاوز کر دیا ہے اور وہ ہماری بیوی کے ساتھ کو لے کے چلا گیا ہے. مولا امیر المومنین نے ایک بار جناب سلمان کو بلایا, کہ اس سے کہو کہ اسے
پکڑ کے لائے. علی کسی کو بلائیں اور وہ نہ آئے. فرار نہیں ہے، کرار ہیں. جو کہتے ہیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے بتاتے ہیں کہ ہم جری ہیں، کرار ہیں، فرار نہیں. وہ شخص جاتا ہے اور ایک بازار میں وہ مل جاتے ہیں صاحب، کہتے ہیں تم کو علی نے بلایا ہے، ان کی روح کام گئی. ہوتا نہیں. کسی سے آپ کہیے کہ وہ فلاں کی قسم کھا لیں، فلاں کی قسم کھا لیں، جھوٹ بول رہا ہو، چوری کی ہو، جھوٹ بول رہا ہو، تو سب کی قسم، اللہ کی بھی قسم بڑی آسانی سے کھا لے گا. لیکن جب اس سے کہا جائے کہ جناب عباس کی کھاؤ تو وہ نہیں کھا پائے گا، ڈر جائے گا، اس کی حالت خراب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بولے گا جھوٹ تو پڑے گا تماچا. اس لیے کہ غضب جناب عباس کا بھی اپنی جگہ کے اوپر مشہور ہے. تو امیر المومنین کا جب نام آتا تو لوگ لرز جاتے تھے. علی نے بلایا ہے. وہ آیا دوڑتا ہوا. امیر المومنین نے دیکھا، کہا سلمان اس کے کپڑوں کو اتار دو. دیکھیں آپ، کہا اس کے کپڑوں کو اتار دو. اتار دیا گیا. اور اس کے بعد علی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. عصے کو داہنی طرف جو اس کے مارا، اور کہتے ہیں امیر المومنین کہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو کہ تو نے کسی کی خاتون پہ تجاوز کیا ہے. اور جو ڈنڈا اس کے دائنی طرف پڑا تو وہ شخص کچھوا بن گیا. کچھوا بن گیا. مولا فرماتے ہیں کہ تو ایک ایسا جانور بنا کہ تجھے پانی بھی 40 دن پہ ایک بار نصیب ہوگا، اور تیرا مسکن ایسے بیابان میں ہوگا کہ جہاں پر نہ پیڑ ہوں گے نہ گھاس ہوگی. اور عزیزان محترم اگر تاریخ دیکھیں تو اس شخص کو جب اس کی تاریخ کی حلاجی کی جائے گی تو اس شخص کے ساتھ میں ایسے حالات پیش آئے کہ وہ ایسا کچھوا تھا کہ نہ اسے گھاس ملتی تھی اور پانی بھی 40 دن کے میں ایک بار. اور کہا یہ تجھے جو سزا ملی ہے یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے تاکہ کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ میں کبھی تجاوز نہ کرنے پائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، امیر المومنین نے وہ کارنامے دکھائے ہیں. انشاءاللہ کل کی بھی مجلس میں گفتگو چلتی رہے گی. اور ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی کہ جس کو زمانہ پہچانتا تھا، جس کی شجاعت کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا، جس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حاتم طائی 40 دروازوں سے دیتا تھا، علی ایک دروازے سے دے دیا کرتے تھے. سائل دوسرے دروازے پہ جانے کی کوشش نہیں کر پاتا تھا، اس لیے کہ اسے ایک دروازے سے اتنا مل جاتا تھا، دوسرے دروازے کی طرف جھانکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ایسے علی کے ساتھ میں امت نے وہ ظلم کیا. امیر شام نے فتنہ برپا کیا کہ کسی طریقے سے علی کو بیچ سے ہٹا دیا جائے. اگر علی کو بیچ سے ہٹا دیں گے تو خلافت ہماری ہو جائے گی. لیکن بزدل تھا، علی سے جیت نہیں سکتا تھا، لہذا اس نے عورت کا سہارا لیا. تاریخ میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی متعدد جگہ پر. عورت کا سہارا لیا اور قطامہ نے ابن ملجم کو ہائر کیا، اور ہائر کرنے کے بعد دونوں کا عشق چلا نا، ابن ملجم اور اس کا. کہا دیکھو تجھ سے ہم شادی ایک شرط پہ کریں گے. شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ علی کو شہید کر دو، ہم تمہارے ساتھ شادی کر لیں. تاریخ گواہ ہے کہ اس ملعون نے کے سامنے جب اس پیشنہاد کو رکھا گیا ہے تو اسے علی کی پیشن گوئی یاد آنا شروع ہوئی. لیکن شراب اور شباب انسان کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے جاتا ہے. نہیں جانا چاہے گا تب بھی. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ انسان عورت کے چکر میں اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں،
وہ تو تاریخ تھی، ہسٹری تھی. الحمدللہ ہمارے شیعوں کی اللہ حفاظت کر رہا ہے. ہسٹری گواہ ہے. اور ابن ملجم کو ایسی تلوار بھیجی گئی جس میں ایسا کاری زہر تھا. بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 100 درہم کی قیمت کا زہر بہت ہو گیا، بہت بڑی قیمت. وہ زہر بڑی مشکل سے ملتا تھا. اس زہر کو دستیاب کرایا گیا اور اس کے بعد اس کو تلوار میں بجھایا گیا. اور یہ ابن ملجم لے کر مسجد کوفہ میں ملعون لیٹ گیا، تلوار کو چھپا کے لیٹ گیا. امیر المومنین کس کے گھر پہ مہمان ہیں؟ جناب ام کلثوم کے گھر پہ آپ مہمان ہیں. بیٹی سحر کا وقت ہے، ذرا کچھ میرے سامنے کچھ ہم کو دے دو. جناب ام کلثوم نے روٹی، نمک، کھجور اور دودھ، تاریخ کے جملے ہیں یہ سب، رکھا. بہت چڑھا بڑھا کے ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، جو تاریخ ہے وہی. علی نے جب 4 چیزوں کو دیکھا تو جناب ام کلثوم سے فرماتے ہیں، بیٹی ام کلثوم ذرا یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے دیکھا علی نے 2 چیزوں سے زیادہ کسی چیز کو کھایا، تیسری چیز کو کھایا؟ اس لیے کہ تیسری چیز کے لیے کتنے لوگ ہیں جو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹی اس میں سے 2 چیزوں کو ہٹا لیں. جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اور کھجور کو ہٹا دیں. علی نے کہا نہیں. روٹی کو اور نمک کو رکھ لیا، کھجور اور دودھ کو کہا بیٹی لے جاؤ. کیسا امام! حکومت پہ ہیں امیر المومنین، حاکم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے علی ابن ابی طالب. یہ دوران خلافت ہے علی کا، 4 سالہ دوران خلافت ہے. حاکم جو ہوتا ہے وہ ترنے والے کھاتا ہے، لیکن میرا مولا سوکھی روٹی نمک کے ساتھ افطار کیا، سحر کیا. اور سحر کرنے کے بعد اب امیر المومنین چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا، زیادہ وقت ہو رہا ہے. امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اب یہ جناب ام کلثوم کے گھر سے رخصت ہوں. جب رخصت ہونا چاہتے ہیں تو علی جب دروازے کے پاس پہنچے تو مرغابیوں نے علی کو گھیر لیا. مرغابیاں نے، بڑی بطخوں نے علی کو گھیر لیا اور وہ آوازوں سے چیخنے لگی. وہ آوازوں سے چیخ نہیں رہی تھی بلکہ وہ آواز سے رو رہی تھی، گریا کر رہی تھی. اے جانے والے نہ جا، اے میرے مالک نہ جا، اس لیے کہ تو آج جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. امیر المومنین نے جب مرغابیوں کی طرف دیکھا ہے تو علی تڑپ گئے. کیوں؟ چونکہ مرغابیاں بتا رہی ہیں، دستک دے رہی ہیں کہ علی آج بڑا خطرہ ہے. علی نے جب یہ حالات کو دیکھا تو امیر المومنین نے جناب ام کلثوم کی طرف ایک بار نگاہ کی تو کیا یاد آیا ہوگا؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب ام کلثوم اور جناب زینب کا گریا یاد آیا ہوگا کہ جب علی کے ضربت لگی اور علی خون میں نہائے ہوں گے، اور جب علی کے کو گلین میں لپیٹ کے بیت الشرف کی طرف لایا ہوگا تو یہی بیٹیاں ہوں گی جو اپنے باپ پر گریا کر رہی ہوں گی. میں کہوں گا مولا آپ کے جنازے کو بڑا اہتمام سے اٹھایا گیا، لیکن کربلا میں آپ کی ان بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. معبود ہماری ان چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. جو مریض ہیں انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما.